نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا صدق الله العظيم ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ہستی اور آپ کے کارہائے نمایاں اور آپ کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہے۔ گزشتہ کل بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کچھ معلومات لے کر حاضر ہوئے تھے۔ اسی سلسلے کی اسی کڑی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے حاضری خدمت ہے۔ حضرت ضحاک ایک روایت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ کے اندر ڈالا تو ان کے چہرہ مبارک پر پسینے کے سوا جسے جبرائیل علیہ السلام صاف کر رہے تھے کسی اور تکلیف کے آثار بالکل بھی نہیں تھے۔ چند دوسری روایات کے مطابق آتش نمرود کے گرد کھڑے ہوئے تماشائیوں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا تو آگ کے حلقے کے اندر ایک پربہار گلزار ہے۔ حلقہ آگ کے اندر یعنی جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا وہ جگہ بالکل گل گلزار بن چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سکون کے اندر اطمینان کسی کیفیت کو لے کر کے بالکل اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو نمرود کے حلقہ اثر تھا ان کے چاہنے والے تھے، اس کے جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، وہ حیرت اور استعجاب کسی کیفیت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے اپنی زندگی کے اندر صرف ایک ہی جملہ سے ہی کہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ آگ کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، ایک ہی جملہ زندگی میں اس کی زبان سے بہترین جملہ نکلا تھا، وہ اس نے یہ کہا کہ تیرا رب واقعی عظیم ہے، واقعی عظیم ہے تیرا رب۔ منہال بن عمر سے مروی ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 40 سال یا 50 تھی۔ اس روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس خوفناک آگ سے باہر آنے کے بعد فرمایا کہ اگر میں ساری عمر اسی آگ کے اندر پڑا رہتا تو اب بھی میں اللہ کی تسبیح و تحمید کے اندر رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا رہتا، اس کی تسبیح کے اندر رہتا، اس کی کبرائی بیان کرتا رہتا۔ اس روایت کو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ایک حدیث نبوی جسے ابو حاتم نے حضرت ابو سعید کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم اور ایک دوسرے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے جو اپنے دشمنان خدا کے سامنے اپنی بیویوں کو اپنی بہنیں بتایا تھا، وہ ان دونوں کی مومنات اور ہم مذہب ہونے کے رشتے سے بتایا تھا۔ جس رشتے سے روئے زمین کے تمام مسلمان مرد اور عورت بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اس قول میں بحکم الہی کافروں کے مکر کا توڑ بھی تھا، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بیویوں کے بارے میں کچھ خدشات ظاہر ہوئے کہ کافر ان کو نہ آ کر کے دبوچ لیں، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بہنیں ہیں۔
تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی یہ توجیہ فرما رہے ہیں کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بہنیں کہا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہماری دینی بہنیں ہیں، کلمہ گو جسے ہم کہتے ہیں، کلمہ گو بھائی یا کلمہ گو بہن۔ آتش نمرود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر و استقامت کا جو ثبوت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا اور نمرود نے دیکھا، تو وہ تمام اہل ایمان کو اللہ کے حکم اور حضرت اللہ کے حکم یعنی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے عین مطابق تھا۔ اور نمرود اس چیز کا، اس کو بھی احساس تھا اس چیز کا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کفر و ضلالت کی گھٹا ٹوپ وادیوں سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ بعض علماء نے عورتوں میں زوجہ حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور ام موسیٰ اور حضرت مریم والدہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کی طرف بھی اشارات کیے ہیں، خصوصاً حضرت سارہ کی طرف کہ ان کے اور ان کے خاوند حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین جنہیں وہ چاہتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے تمام ظاہری اور باطنی حجابات اٹھا لیے تھے اور انہیں معصوم قرار دیا تھا۔ بعض روایات میں حضرت سارہ کو حضرت حوا کے سوا ان کے زمانے تک یعنی حضرت حوا کے زمانے تک تمام دنیا کی حسین ترین خاتون بتایا ہے، یعنی حضرت حوا علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھی، تو حضرت سارہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ حسن دیا تھا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے لے کر حضرت حوا تک جتنی بھی عورتیں تھیں، سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی عورت تھی تو حضرت سارہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی وہی تھی۔ اور یہ کہ وہ بھی بابل کے حکمران کی دختر، حضرت سارہ بابل کے حکمران کی دختر تھی، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم مذہب بھی بنایا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وہ ایمان بھی لے آئی تھی۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر میں قیام فرمایا، بابل کے بعد مصر میں قیام فرمایا، جہاں کا بادشاہ ضحاک بڑا ظالم اور ظلم اور استبداد اس کی گھٹی کے اندر پڑا ہوا تھا، اور اس کی داستانیں سارے عالم کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بہت سارے ظلم اور استبداد کے نقوش چھوڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر سے یمن تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ کافی مال و متاع کے علاوہ غلام بھی تھے، ان کے ہمراہ حضرت ہاجرہ قبطیہ بھی تھی جو ان کی بیوی سارہ کی کنیز تھی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام سارا ساز و سامان لے کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام وہ سامان اور مال و متاع لے کر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا لے کر کے ساتھ آ گئے، اور انہی کے حکم سے علاقہ غور کی طرف چلے گئے، جسے اس زمانے میں غورغر کہتے تھے۔ پھر وہاں سے شہر صدوم چلے گئے، جسے اس زمانے میں ام البلاد کہا جاتا تھا، لیکن وہاں کے باشندے انتہائی شریر اور مفسد قسم کے تھے اور بد اعمال بھی تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوط کی مدد کے لیے دمشق پہنچ جائیں، بلکہ دمشق نہیں بلکہ بصرہ پہنچ جائیں، اور مشرق اور مغرب اور جنوب و شمال میں ہر طرف نظر رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین کے تمام حصوں پر انہیں کی اور ان کی اولاد کو حکمران بنانے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی امت قریباً تمام اقصائے عالم پر حکومت کرے گی، حضرت ابراہیم پر ان کی اس وحی الہی کے اوپر محمول تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یمن کے ظالم اور جابر لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر حد سے زیادہ ظلم کیا،
اور ان کا تمام مال لوٹ لیا اور انہیں قید کر دیا۔ البتہ جب وہ ان کی اسیری سے نجات حاصل کرتے ہیں، کچھ مال و اسباب واپس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اپنے دشمنوں کو شکست بھی دے دیتے ہیں اور انہیں کثیر تعداد میں قتل بھی کر دیتے ہیں اور پھر یمن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دمشق کے اس تمام عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہمراہ رہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ رہے۔ اس لیے دمشق کے اس شرقی حصے کو جیش ابراہیم کا مسکن بھی کہا جاتا ہے اور اب تک وہ جگہ اس نام سے مشہور چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصل مقام ارض بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے، جہاں کے لوگ ان کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ ساتھ بڑے احترام سے پیش آئے۔